السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں روحان بن شمس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اسلام چینل اردو۔ آج وینسڈے کا دن ہے، شام کا ٹائم اب تقریباً تمام علاقوں کے اندر یقیناً ہو گیا ہوگا، اور ہم آج بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک کے اوپر کہ جو خاصا منفرد ہے اور یونیک ہے۔ نارملی اس کے اوپر بہت سارے جوکس اور بہت جس کو کہنا چاہیے کہ مزاحیہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، گو کہ اس کے اندر مزاح کا پہلو جو ہے وہ یقیناً ہو سکتا ہے اور آپ اس کو فیل کر رہے ہوں، مگر اس میں ہم خاص طور پر اس ٹاپک کے اوپر جو بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی ایک بہت اہمیت ہے، اور خواہ مشرق میں رہ رہے ہوں مغرب میں رہ رہے ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیملیز کو آگے لے جانے کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہماری جو کہنا چاہیے کہ جو سوشل انٹریکشن تھی وہ فیملیز، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی تھی، اور جوائنٹ فیملی سسٹم جس کو کہنا چاہیے کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر بہت اسٹرانگ اس کی جو ہے وہ ڈیپ روٹڈ تھا، اور اس میں نہ صرف یہ کہ والدین بلکہ والدین کے جو والدین ہیں، نانا نانی دادا دادی، ان کے ساتھ انٹریکشن، اور اس کے ساتھ میں اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر بہت سارے گھروں میں خاندانوں میں اس طریقے سے جو چچا اور تایا اور پھپھا اور پھپھو جو ہیں وہ ان کا بھی ایک اچھا خاصا جو ہے وہ رول ہوا کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے ہوتا تھا کہ جو جنریشن آ رہی ہوتی تھی اس جنریشن کی اپ برنگنگ کے اندر، اس کی تربیت کے اندر بہت سارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس ایکسٹینڈڈ فیملی کے جو بزرگ ہوا کرتے تھے ان کا ہوتا تھا، مگر معاملات تھوڑے سے وہ آگے بڑھتے رہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف انداز میں بڑھیں، اور جو زمانے کی رفتار ہے وہ تیز ہوئی، مادہ پرستی، مٹیریلزم، اور یہ جو سائنس کی ترقی ہے، اور اس کے بعد آج اس وقت جو الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس کے اندر بات آگے بڑھتے بڑھتے بہت ساری وہ چیزیں کہ جو خاندان اور جو فیملی سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں ان کے بھی اندر تبدیلی آئی ہے۔ اسی میں ایک چیز جو ہے فیملی کا سائز ہے، جو ایوریج فیملی کا سائز ہوا کرتا ہے اس کے اندر بھی اس میں کچھ مختلف دلچسپ بات چیت بھی یقیناً ہوگی۔ روحان بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم اس گفتگو کے اس سلسلے کو آؤ بات کرے کو آگے لے کر چلیں گے۔ جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بچے دو ہی اچھے، ایک ٹیگ لائن رہی ایک زمانے تک پاکستان کے ٹی وی کی اسکرینز کے اوپر، مختلف حوالوں سے مختلف کیمپین جو ہیں وہ چلتی رہیں، اس کے اوپر بہت سارے جوکس اور بہت ڈرامے اور بہت مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آتی رہیں، یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ ایک تو اس کا جو ہے نا ایک وہ جو کومک اور مزاحیہ پہلو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر بہرحال یہ ایک سنجیدہ بات بھی ہے، اور اس کے اندر کچھ ڈسکشن بھی یقیناً ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اور یہاں خاص طور پر ہم ویسٹ کے اندر جب رہ رہے ہوتے ہیں تو ہماری اپنی جو فیملی کا سائز ہے وہ کس طریقے کا ہونا چاہیے، آپ کی اپنا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ روحان، آپ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید ہمارے یہ جو سلسلہ ہے، یقیناً ہوپ فلی میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اگلے ہفتے جو آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں آپ ریموٹلی نہیں بلکہ یہیں اسلام چینل اردو کے اندر موجود ہوں، تو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بالکل ابراہیم بھائی، بہت شکریہ آپ کے تمام ناظرین کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یقیناً یہ موضوع جو ہے وہ بڑا ہی اہم بھی ہے اس حوالے سے، نہ صرف یہ کہ واقعی میں اس میں مزاح کے پہلو ہیں، اس میں مختلف معاشرتی پہلو ہیں، معاشی پہلو ہیں، ہسٹوریکل اور کلچرل اس کے اندر پہلو ہیں، مذہبی لیکن جو پہلو ہیں۔ بالکل بہت سارے، اور آج کل کے دور میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ خاندان کے سائز کے اوپر بڑی امپورٹنس بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کس حوالے سے کتنے خاندان ہوں، کس سائز ہوں ان کا، ہر چیز کے اندر اس کا اثر و رسوخ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ شادی کے معاملات میں بھی ابراہیم بھائی اب تو لوگ ذرا پوچھتے ہیں کہ جی فیملی کتنی بڑی ہے، کوئی بہت سارے بہنوئی بھائی تو نہیں ہوں گے کہ چھوٹا ہاں خاندان اچھا، یہ ہے۔ بالکل آپ نے سکھایا کہ اس میں فائنینشیل اس کا اینگل ہے، سوشل کلچرل جو ہیں وہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں، لاک ڈاؤن بھی ایک جو ہے وہ پہلو اس کے لاک بارے ڈاؤن میں ایک جو ہے وہ پہلو بڑی بات ہے۔ چیت ہو رہی، اور جوکس اور سوشل میڈیا کے اوپر مختلف چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں۔ تو اب آپ کا ویسے کیا وہ چل رہا ہے اس کے بارے میں، بچے کتنے اچھے؟
دیکھیں شاید جتنے بھی ہوں اچھے شاید 2 ہی ہوتے ہیں بچے سے آگے اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں ایک خاندان کے اندر. لیکن ایک اس حوالے سے میرے خیال میں اہم بڑا موضوع ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جیسے آپ کسی بھی میٹر کو دیکھ لیں کسی بھی مادے کو دیکھ لیں اس کی ایک اکائی جو بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ ایٹم ہوتا ہے. اسی طرح پورا معاشرہ جو ہے ہماری پوری سوسائٹی اور اس سے پوری جو اس سے آگے دنیا ہے اس کا بنیادی یونٹ جو ہے یہ فیملی ہوتی ہے. اس فیملی کے اندر جس میں جو سمجھے کہ ماں باپ اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں. اس فیملی کی اس کی ساخت ہے اس کے اندر جو ڈائنامکس ہیں اس کے اندر جو تعداد ہے اس کا اثر صرف ایک فیملی تک محدود کبھی بھی نہیں رہتا بلکہ یہ وہ واحد بنیادی یونٹ ہے کہ جس کا اثر پورے معاشرے کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے. اور یہ جو بات ہم میں اپنے بڑا اہم موضوع اس حوالے سے اٹھایا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے یہ ایک ایسا سمجھیں کہ ایک یہ ٹیگ لائن بھی رہی ہے یہ ایک ایسی فلسفی بھی رہی ہے کہ جو پچھلی کچھ دہائیوں سے بڑی ایک سمجھے کہ شدت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیلائی گئی ہے. کسی بھی صورتحال میں اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کو ایک انٹروڈیوس کرایا گیا ہے اس کو زیادہ پروجیکشن دی گئی ہے پروموشن دی گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے اس حوالے سے سوچنا میرے خیال میں کافی محدود ایک سمجھے انداز میں ہوا کرتا تھا. اگر آپ کوئی 60 70 80 سال پہلے چلے جائیں تو اس کے اندر تو تعداد جس قدر کسی فیملی کی زیادہ ہوتی تھی اس میں کام کرنے والے ہاتھ زیادہ ہوتے تھے اور اسی بنیاد کے اوپر سمجھیں کہ پوری زندگی کا پہیہ چل رہا تھا. اس میں سمجھیں معاشی پہلو آ گیا اگر کوئی جیسے ان کا دیہاتی یا گاؤں کے اوپر یا فارمز کے اوپر طرز رہائش ہے تو اس کے اندر کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے تھے اور اسی لیے کوشش کی جاتی تھی کہ خاندان بڑا رکھا جا سکے. اس سے بھی اگر ہسٹوریکلی ایک سمجھیں کہ ہم بڑی اس حوالے سے ایک اچھوتی سی بحث ہمیشہ ہوا کرتی ہے کہ ایوولوشن کے حوالے سے کہ انسان مچھلی سے بنا یا بندر سے بنا لیکن معاشرتی ایوولوشن جو ہوتے ہیں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پچھلے چند دہائیوں کے اندر جہاں پہ فیملیز اگر میں اپنے نانا دادی دادی سے پوچھتا تھا تو وہ بڑے آرام سے بتاتے کہ ہمارے 14 بہن بھائی 15 بہن بھائی یا بڑے خاندان ہوا کرتے تھے. لیکن یہ ایک ایسا ایوولوشن ہے کہ جو آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جا رہا ہے. اور یہ میرے خیال میں ایک ایسی ایک بحث ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ لوگ سوچتے نہیں ہیں بات نہیں کرتے لیکن یہ اس قدر اہم موضوع ہے کہ اسی سے پورا مستقبل جڑا ہوا ہے. اچھا اس کے اوپر میرا خیال ہے سوچا بھی جاتا ہے بات بھی کی جاتی ہے اوور آل دیگر معاشروں کے اندر اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس کے اوپر قانون سازی بھی کی گئی اور کی جاتی ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف صورتحال ہے. کچھ کنٹریز ایسی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک سے زیادہ جس کے 2 بچے ہیں اس کے بعد تیسرا ہے تو وہ مطلب اس کو الاؤ کرتے ہیں نہیں کرتے مطلب اس طریقے کی مختلف چیزیں مختلف صورتحال بھی موجود ہے. اس طریقے سے کچھ کنٹریز ایسی بھی موجود ہیں جس کے اندر فیملی کا سائز جتنا زیادہ بڑا ہوگا ان کو اتنے زیادہ انسینٹیو مل رہے ہوتے ہیں. کچھ افرادی قوت کے لحاظ سے کچھ ریلیجیس بلیفز کے لحاظ سے کچھ جو ہیں وہ اور ڈفرینٹ جو سوشل اور جو ان کے اکانومیکل فیکٹر ہیں اس کی بنیاد پر دونوں طریقے کے جو جس کو کہنا چاہیے کہ وہ موجود ہیں جو دونوں طریقے کی پریکٹسز موجود ہیں گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی سطح پر. مگر جو بات آپ نے کہی ہے اس میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اس کے اوپر جو ہے نا بہت کوئی کنسٹرکٹیو کوئی پازیٹیو ڈیبیٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. اور اس کا ایک جو پہلو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں نا وہ بہت اہم ہے. اچھا یہ چونکہ بہت پیورلی اور بہت ہی زیادہ خالصتاً ایک فیملی سے ریلیٹڈ ایک ہسبینڈ اور وائف ماں اور باپ جو ہے کسی بچوں کے ان کے اوپر ڈائریکٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. انہی دونوں کی جو ایک اپنی جو ایک اپروچ ہوتی ہے بچوں کے لیے فیملی کے لیے خاندان کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بیس کر رہا ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایک پہلو تو ایک بالکل ایک پیورلی فیملی کا ہے مگر وہی فیملی جو ہے وہ سوسائٹی کو کریٹ کر رہی ہے نا. وہ جہاں یہ جو بچے ہیں اس فیملی کے اندر ایک بنیادی اکائی کا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو ایک فیملی ہے یہ پوری اوور آل سوسائٹی ہے اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ پھر ایک آپ کی کنٹری اور کنٹری سے بڑھ کر جو پوری دنیا کے اندر ایک جو اچھا اس میں وہ ٹھیک ہے آپ نے بات کہی ہے کہ افرادی قوت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت دنیا کے اندر اور خاص طور پر دنیا کی وہ بڑی بڑی ریاستیں وہ بڑی بڑی قومیں جو ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے. مگر اس کا ایک جو دوسرا پہلو ہے وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ جو جنگیں جو ہیں وہ لڑی جاتی تھیں
افراد کے اوپر جو ہے نا ایک جس کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جس کے پاس، مگر اب آج تو صورتحال بہت زیادہ مختلف ہو گئی ہے، اور صورتحال وہ اس طریقے کی ہو گئی ہے کہ شاید کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کسی قوم کا، کسی ملک کی جو ترقی ہے یا کسی خاندان کی بھی جو ترقی ہے وہ انحصار کر رہی ہے کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کے اوپر۔ تو آپ کیا اسٹل یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی فیملی کا جو سائز ہے وہ ہونا چاہیے یا فیملی کو جو ہے وہ کسی چھوٹے سائز کا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں فیملی کے سائز ایک کوئی قانون میرے خیال میں ابراہیم بھائی ایسا نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ ایک ہی قانون سے تمام فیملیز کو جنرلائز کر کے ان کو کوئی مشورہ دے سکیں یا سمجھ سکیں۔ لیکن آپ کی بات میرے خیال میں بالکل صحیح ہے کہ یہ جو ایک انسانی سرمایہ کا، یہ ہیومن کیپٹل کا کانسیپٹ اب آ گیا کہ انسانی تعداد سے زیادہ جتنی بھی اس ملک کے اندر تعداد ہے افراد کی، خاندانوں میں بچوں کی، اس سے زیادہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، اس کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن انسان کی اپنی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں یہ ایسا ایک مسلمہ اصول ہے کہ یہ چاہے آج سے ہم 50 سال آگے چلے جائیں کہ آدھے سے زیادہ دنیا میں روبوٹ پھیل جائیں یا چیز آٹومیٹ ہو جائے، انسانی تعداد کا ایک ایڈوانٹیج بہرحال پوری دنیا کے اندر رہے گا۔ مسئلہ کہاں آتا ہے کہ اس تعداد کو استعمال کیسے کیا جا سکے، اور یہ میرے خیال میں وہ واحد بنیاد ہے میرے خیال میں ابراہیم کی جس کی وجہ سے یہ ساری بحث جنم لیتی ہے کہ بڑا خاندان ہونے کے اندر مشکلات کیا ہیں یا چھوٹا خاندان ہونے کے اندر آسائشیں کیا ہیں یا آسانیاں کیا ہیں۔ یہاں سے سمجھیں کہ وہ جو ایک فیصلہ میاں بیوی اور ماں باپ کے درمیان ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے جیسے آپ نے اشارتاً ایک تذکرہ کیا کہ وہ فیصلہ حکومتی ڈومین کے اندر چلا جاتا ہے، وہ فیصلہ معاشرتی ڈومین میں چلا جاتا ہے، وہ فیصلہ فیملی کی ڈومین میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ پھر ایک بہت ساری سمجھیں کہ عوامل ڈائنامکس جو ہے وہ ایک امپیکٹ کرنے لگتے ہیں صرف ماں باپ کے اپنی ایک فیصلے کے اوپر کہ کیا ہمیں چھوٹا خاندان رکھنا ہے یا بڑا خاندان رکھنا ہے۔ بہت سارے پھر ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کو ان کو امپلیمنٹ کرنے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے اہم جو میری رائے ہو سکتی ہے کہ ہر انسان کے اپنے یونیک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی میں کس حد تک کسی بھی چیز کو مینج کر سکتا ہوں، کس چیز کو میں کیسے لے کے چل سکتا ہوں۔ حالانکہ ہمارا سمجھنے کے ایک اگر مذہبی پہلو دیکھیں تو اس میں تو بڑی کلیئر گائیڈنس ہے۔ اچھا، ہاں اسی بات میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ ہر انسان کی جو ایک وہ کس حد تک کیا مینیج کر سکتا ہے، کیا نہیں مینیج کر سکتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کتنے بچوں کو مینیج کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے اندر؟ اب یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اب وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جو آپ کے آج کے صورتحال ہے، آپ نہیں کہہ سکتے یہ 10 سال بعد بھی صورتحال ہو یا 20 سال بعد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 6 مینیج کر سکتے ہیں آپ اپنی فیملی کے اندر؟ اللہ جتنے دے گا اللہ مینیج کرے گا۔ نہیں ابھی آپ ینگ ہیں، میں اس لیے آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ نہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھیں یہی اب اگر آپ اس کا ایک مذہبی پہلو دیکھیں تو ہمارا جو گائیڈنس ہمیں ایک سمجھنے کی ریلیجیس پرسپیکٹو کی طرف سے ملتی ہے کہ کسی بھی چیز کا رسک کہہ لیں، سسٹیننس کہہ لیں یا فائنینشیل اپ برنگنگ کہہ لیں، وہ انسان کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کی الٹیمیٹ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس کا کانٹیکسٹ جو ہے میرے خیال میں عرب کی سرزمین میں اور بھی تھا۔ اچھا بالکل وہ دیکھیں روحان بھائی، وہ جو ریلیجیس جو کانٹیکسٹ ہے اس کا وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ کانٹیکسٹ اپنی جگہ پر آج بھی موجود ہے۔ اور اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں یا جہاں پر یہ فیملیز کے اندر یہ ڈسکشن ہوتا ہے تو وہ ڈسکشن مینلی جو ہے وہ فائنینشیل جو کنسرنز ہیں اس سے کہیں زیادہ جو کنسرنز ہوتے ہیں وہ بچوں کی جو اپ برنگنگ ہے، جو ان کی تربیت ہے اور ان کو جو ایک کوالٹی ٹائم دینا ہے، میرا خیال ہے اس کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس میں کہ یہ ہمارے مثال کے طور پر یہاں جن خاندانوں میں ایک بچہ ہے، 2 ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا فائنینشیل کنسرنز ہوتے ہیں یہاں یورپ کے اندر رہتے ہوئے، یہ پاکستانی مسلم کمیونٹیز کے اندر، یا اس کا جو دوسرا پہلو ہے یہ کہ ان بچوں کی اپ برنگنگ میں، تربیت میں آپ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر اس کے اندر اگر ہم ایک فیکٹر ایڈ کر لیں کہ جو اس کی ماں ہے وہ بھی ایک ورکنگ وومن ہے اور جو والد ہے وہ تو یقیناً اس کے پاس تو بہت ساری اور دیگر ذمہ داریاں جو ہیں موجود ہیں، تو اس میں کون سا فیکٹر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے؟ ناظرین، میں آپ سے یہ چاہوں گا
کہ آپ بھی اس دلچسپ گفتگو کے سلسلے کے اندر اپنی رائے جو ہے وہ شامل کریں. فون لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو رائے ہے مطلب ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کون سے والے 2 بچے جو ہیں وہ اچھے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. بچے سارے یقیناً بہت اچھے ہوتے ہیں, مگر یہ جو ایک ٹیگ لائن ہے کہ یہ جو ایک اوور آل جو فیملی کی کے سائز کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اس میں, تو آپ بالکل یقیناً کال کر سکتے ہیں. روحان, آپ کیا کہتے ہیں اس میں کہ جو کنسرن ہوتا ہے وہ تربیت کے حوالے سے ہوتا ہے, تعلیم کے حوالے سے ہوتا ہے, ان کو اپارچونیٹیز فراہم کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے, کوالٹی ٹائم کے حوالے سے ہوتا ہے, یا وہ جو اکانومک جو کنسرن ہے وہ زیادہ ہوتا ہے؟ میں ہمیں اکنامک زیادہ اسٹرانگ فیکٹر رہتا ہے ہمیشہ ابراہیم بھائی, کیونکہ کوالٹی ٹائم کا پرسپیکٹو تو سمجھیں کہ وہ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے وہ آپ اس کو ڈیوائڈ 3 پہ کریں یا 4 پہ کریں, اس میں اتنا زیادہ شاید فرق نہ پڑتا ہو اس حوالے سے کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے ان پہ, ان کی نگہداشت کے اوپر, ان کی تربیت کے اوپر, تو وہ کم سے کم ایک کلیکٹیو ایفرٹ ضرور ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بچے کی ایک وقت میں تربیت کر رہے ہیں, آپ اسی پہ فوکس کریں, اور اگر آپ کے 3 یا 4 باقی ہیں تو آپ کہیں گے نہیں بھائی میرے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے, میں ایک ہی پہ ٹائم دوں گا. اولاد ایک سنگل اینٹی کے طور کے اوپر آپ کے جو معاشرتی اپنے گھر کے اندر رویہ ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا جتنا آپ وقت نکالتے ہیں, یہ تمام چیزیں سمجھیں کہ اولاد پہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے طور پہ اثر کرتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک سوچ شاید ہوتی ہے اور یقیناً ہوتی ہوگی, اور میرے خیال میں کہ شاید مغربی معاشروں میں اس حوالے سے زیادہ امپیکٹ ہے کہ جہاں پہ فائنینشیل سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ یہ جو سمجھیں کہ سافٹ ویئر ایسپیکٹس ہیں کہ بیہیویئر چینج ہمیں کیسے لے کے آنا ہے بچوں کے اندر, ان کی اپبرنگنگ ہمیں کیسے دینی ہے, وقت دے کے, یہ زیادہ اہم فیکٹر ہو سکتے ہیں. لیکن جنرل اگر پوری دنیا پہ عمومی سطح پہ میرے خیال میں دیکھیں تو فائنینشیل فیکٹرز ایک بہت بڑا سمجھے میرے خیال میں امپلیکیشن ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں والدین سوچتے ہیں کہ کل کو اگر یہ جب بچے انشاءاللہ بڑے ہوتے ہیں, ان کی یونیورسٹی جانے کا سلسلہ ہے, ہم کتنا اس حد تک جو ہے مطلب پال سکتے ہیں کہ ان کو ایک اچھا لائف سٹائل دے سکیں. اور یہاں پہ ایک اور یہی جو فیکٹر میرے خیال میں ابراہیم بھائی آ جاتا ہے کہ بہت سمجھیں کہ ہے ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے ایک کوالٹی اپ برنگنگ کا, لیکن زیادہ تر والدین کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں ایک لائف سٹائل کیسے دے سکتے ہیں بچوں, اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم کم چھوٹا خاندان رکھیں گے تو انہیں اچھا لائف سٹائل دے سکیں گے, اور اگر بڑا خاندان ہو جائے گا تو ہم شاید ان کو بہت اچھا لائف سٹائل نہ دے سکیں. اور لائف سٹائل کے اندر سمجھیں کہ اس کے کیریکٹر بلڈنگ اور یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن زیادہ اہم فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشی طور پہ لائف سٹائل ہم کیسے دے سکیں گے. کہیں یہ غربت کے اندر تو نہیں پلیں گے, کہیں ان کو اچھی یونیورسٹیز میں بھیج سکتے ہیں, اچھے اسکولوں میں بھیج سکتے ہیں. اور اس کا بڑا ایک اہم ایک عجیب و غریب انوائرمنٹ جو ڈیٹا ہم لوگ صبح دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑا ایک عجیب و غریب کمپیریزن ہے, جو پوری دنیا کی جو سمجھیں کہ امیر ترین اقوام ہے ان میں برتھ ریٹ بھی اور بچوں کی تعداد بھی پچھلی کئی دہائیوں سے سکڑتی چلی جا رہی ہے. اور جو دنیا کے غریب ترین اقوام میں سے یمن ہے, افغانستان ہے, کہ جہاں پہ پر کیپٹا انکم سمجھیں کہ پوری فیملی کی سب سے کم فگرز کے اندر آتی ہے, وہاں بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور فیملیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں اس وقت ایوریج 6.6 کی ہے مثلا جیسے ہم دیکھ رہے تھے, اور افغانستان میں یہ ایوریج ایک خاندان میں 8 بچوں کی ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ ایوریج 8 ہے تو ماشاءاللہ سے ہر خاندان جو ہے وہ کس قدر ایک اسی عریض لوگوں کے اوپر وہ منحصر ہوتا ہوگا. یہ اگر صرف سمجھیں کہ اگر آپ جنرلائزیشن رکھیں کہ جس صرف کوالٹی اپ برنگنگ کے اوپر فوکس کر کے والدین سوچ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ فیکٹر ہوتا ہے, لیکن شاید فرسٹ ورلڈ پرابلم میں یہ زیادہ ہو, اور جو ہماری باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں زیادہ سوچتے شاید, جو اس کا اثر تو نظر ویسے نہیں آ رہا تعداد کے حوالے سے, لیکن پہلا فیکٹر جو ہے وہ فائنینشیل لائف سٹائل کا ہوتا ہوگا. لوگ جو اس کے اوپر سوچتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ جی خاندان کا ہمیں سائز کیا مینٹین رکھنا ہے یا کیا اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اچھا, یہاں آپ کو کیا آپ کی آبزرویشن میں کیا ہے, یہاں یو کے میں جو وہ جنریشن جو یہیں بورن اور بروٹ اپ ہوئی ہے, ایک تو وہ تھی نا, ایک تو مائیگرنٹ کمیونٹی تھی جو 70s میں 80s میں 90s میں یہاں آتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی فیملیز جو ہیں وہ بلٹ اپ کی ہیں. ان کا تو ایک ایوریج سائز جو مجھے نظر آتا ہے وہ کوئی 3-4 سے کم از کم زیادہ ہی بچے جو ہیں نا وہ ان کے یہاں یو کے کی ایک فیملی میں موجود ہیں, پاکستانی خاص طور پر اگر ہم بات کر رہے ہیں. اب یہ جو وہ بچے جو یہیں بورن اور بروٹ اپ ہوئے ہیں ان کی یہاں جو شادیاں ہوئی ہیں اس میں آپ کے پاس کوئی ہے اس طریقے کا کوئی ایک جس سے یہ انڈیا دیں کہ یہاں جو بورن اور بروٹ اپ ہوئے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے اندر جو بچے, ان کی جو اپنی فیملیاں جس وقت انہوں نے بنانی شروع کی ہیں تو ان کا ایک ایوریج سائز جو ہے وہ کس طریقے کا ہے؟ پاکستان کا تو ایک ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے
کہ وہ فیملیز جو بننی شروع ہوئی تھی 70s کی دہائی میں، تو وہاں وہ یا 60s 70s میں تو ایک ایوریج سائز جو ہے وہ کوئی 6-7 کم از کم جو ہے نا وہ ایک بچوں کا سائز نظر آتا ہے. پھر یہ جو سائز ہے یہ تھوڑا سا کم ہوتے ہوتے سکڑتے اب شاید اس وقت اربن جو ایریاز ہیں وہاں کراچی لاہور کی بات کر لیں، اگر اسلام آباد کی بات کر لیں تو وہ وہاں یہ جو سائز ہے یہ شاید میرے خیال ہے کوئی 3-4 کے درمیان کوئی ایسا نمبر ہوگا کہ جو آپ کی بھی آبزرویشن میں رائٹ لیفٹ پر آپ کو بھی سب جگہ پر یہی نظر آتا ہے اور مجھے بھی اسی طریقے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. مگر اب یہ جو جنریشن اب یہ 2010 اور 2020 کے درمیان اربن جو پاپولیشن ہے کراچی کی یا اسلام آباد کی یا لاہور کی، تو ان کے ہاں جو یہ نمبرز نظر آ رہے ہیں وہ اور زیادہ کم ہو گئے، وہ 2 تک میرے خیال ہے محدود ہونے کے لیے. تو یہ چینج جو ہے اور یہاں یو کے میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کس طریقے کا آپ کو یہ نمبرز محسوس ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے ہے کہ یہ سکڑنا جو ہے، اگر آپ فرسٹ جنریشن مائیگرنٹس کی یا سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن مائیگرنٹس کی بات کر لیں تو اس کے اندر بھی پی یو کی بڑی مشہور ریسرچ ہے کہ جتنی فرسٹ جنریشن مائیگرنٹ فیملیز تھیں ان کی تعداد ایوریج 6 سے 7 تھی، جیسے آپ نے تذکرہ کیا، لیکن یہ سکڑتی جا رہی ہے. اور اب جو تھرڈ جنریشن ہے اس میں جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ تقریباً یہ کمیونٹی بھی اسی ایوریج کے اوپر ہے جو یو کے کی اوور آل ایوریج ہے، جو اس وقت جو ہے وہ 1.6 اور 2 کے درمیان ہے. یعنی سمجھیں کہ ایوریج اگر 1.6 سے 2 لگائیں تو سمجھیں کہ 2 بچے ایوریج ہر کمیونٹی کے اندر اس وقت نظر آ رہے ہیں. ڈسٹنکشنز ہیں، کچھ جگہوں پہ فرق ہیں، لیکن تھرڈ جنریشن جو امیگرینٹس کی آئی ہے اس کے اندر بھی یہی ایک سمجھیں کہ ایک فینومینا پروان چڑھ چکا ہے کہ 2 بچے میکسیمم 2 یا 3 بچے کسی بھی فیملی کے اندر ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. ناظرین، آپ اپنی کال کے ذریعے سے آپ کی اپنی جو رائے ہے، بہت سارے نمبر، اعداد و شمار، بہت سارے مختلف جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ کی اپنی اس بارے میں کیا رائے ہے اور آپ اپنی کوئی رائے دینا بھی چاہتے ہیں یا خاموشی سے سننا چاہتے ہیں اس پورے پروگرام کو، تو آپ اپنی رائے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اور لائیو کال کے ذریعے ہمیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے اپنی جو گفتگو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ لوگ، آپ دونوں کا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں مجھے یہ پہلے بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے. آپ دونوں کے کتنے بچے ہیں دونوں کے؟ اچھا، روحان تو میرا خیال ہے کہ آپ روحان سے تو نہ پوچھیں، وہ تو ابھی ماشاءاللہ بالکل ینگ ہے، نوجوان. اچھا، اس کے لیے تو دلہن ڈھونڈنی پڑے گی نا، بڑی اچھی تھی. اچھا، میں ڈھونڈ دوں گی آپ کو. اچھا، اور آپ کے کتنے ہیں یہ بتائیں. اچھا نہیں، آپ کے کتنے بچے ہیں اور ان بچوں کے کتنے بچے ہیں یہ بتائیں، تو پھر اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. اچھا، میں جمانی صاحب میں 1963 میں آئی ہوں. صحیح ہے. اس زمانے میں تو لوگ بچے 6 7 10 بناتے تھے نا. صحیح ہے. ہمارے اس زمانے میں 2 بچے پیدا ہوئے ہیں. صحیح ہے. 2 بیٹے. صحیح. اس کے بعد 14 سال کے بعد میرے گھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی اس لیے کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ ایک بیٹی ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو میں پھر بھی میں نے بڑا ویٹ کیا، میں نے کہا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا کیونکہ میرا اپنا بھائی نہیں تھا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے، کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ بچے 2 ہوں 4 ہوں، یہ جو نا بچے 2 کیوں پیدا کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کام کم کرنا پڑے، آرام کی زندگی گزرے. اچھا، اور جاب کرنے جائیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عورتوں کو جاب نہیں کرنی چاہیے. کرتی ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، سارا کچھ ہے، فیکٹریوں میں جاتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں. اس سے بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے. بچے گھر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری ماں کھانا بنا کے دے، ہمیں پوچھے، ہماری لک آفٹر کرے. ماں کہتی ہے یہ ہمیں مجھے پوچھے، میں تو کیوں ہی آئی ہوں. اس سے نا گھر کا سارا نظام خراب ہوتا ہے. چلیں بالکل. اچھا، آپ کی جو گفتگو ہے نا بہت دلچسپ ہے، اور اس گفتگو کو میں یہ چاہوں گا کہ ہم مزید اس سے جو ہے وہ مستفید ہوں. بہت اہم پہلو جو ہے وہ آپ ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، بریک کا ٹائم ہوا ہے. اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ سے اسی سلسلے کو ہم آگے کی طرف جاری کریں گے. روحان، بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے کی طرف ہم کنٹینیو کریں گے. تو آپ بھی اپنی کال کے ذریعے اپنی رائے جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام آؤ بات کریں میں ابراہیم جمالی اور روحان بن شمس آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ خاصا دلچسپ ہے, بچے دو ہی اچھے. اور اس میں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ کے کون سے والے دو بچے جو ہیں وہ اچھے ہیں, بلکہ یہ جو ایک ٹیگ لائن رہی, ایک ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر مختلف وقتوں میں اس کے اوپر خاصا جو ہے بات چیت ہوئی, اس کے اوپر جو ہے وہ خاصی کیمپینز چلی ہیں, اور اس سے قطع نظر کہ آپ اس کے فیور میں ہیں, اگینسٹ میں ہیں, کس چیز میں, ہم نے خاصا ڈسکشن اس کے اوپر, اس کی جو بیسکس اور اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں, کیونکہ پیورلی یہ ایک خاندان کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے, میاں بیوی یا جو آپ اس کو کہیں کہ ماں اور باپ جو ہے اس کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے, مگر اس فیصلے سے ایک اکائی جنم لیتی ہے اور وہ ایک فیملی ہوتی ہے, خاندان ہوتا ہے, اور وہ جو فیملی ہے, جو خاندان ہے, وہ ایک اوورآل سوسائٹی کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اس کے اوپر بات چیت ہم کر رہے تھے, کوالٹی کے اوپر بات کی, کوانٹٹی کے اوپر ان کا کمپیریزن جو ہے, تو یہ ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی موجود رہے ہیں, ان کو بھی ہم شامل کر لیں, اور آپ کی جو کالز ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا حصہ بنائیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم آپ دونوں کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں چھوٹا سا پہلے آپ کو کوشچن کروں گا کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی آج؟ اچھا, یہ ضرورت تو ہم مختلف جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بات چیت چلتی رہتی ہے, اور یہ ٹاپک خاص طور پر اگر آپ یہ جو مختلف برطانوی بلکہ یہ جو یورپین میڈیا ہے اس کے اندر اس طریقے کی بات چیت چلتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً, خاص طور پہ مسلمانوں کے جو فیملی سائز ہے, پاکستانی کمیونٹی کا فیملی سائز ہے, اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کی جائے جن کے اوپر عام طور پہ بات نہیں کی جاتی ہے. دیکھیں آج کی بات کریں نا تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سا مسئلہ ہے. جیسے پہلے وقتوں میں عورتیں جو گھر ہوتی تھیں تو وہ بچوں کا اس وقت کوئی اتنا آبجیکشن نہیں ہوتا تھا. دادیاں نانیاں بچوں کو مطلب ہیلپ کرتی تھی, بہو کو ہیلپ کرتی, بیٹیوں کو ہیلپ کرتی, بچے بڑے آسانی سے پل جاتے تھے. جو اس وقت کا جو سچویشن میں چل رہا ہے کہ بچے دو ہوں یا ایک ہوں, ایک بچہ بھی اگر میاں بیوی دونوں ہی کام پہ جاتے ہیں تو وہ بچے نہیں پھر وہ بچے کے لیے بھی مشکل, ماں کے لیے بھی مشکل. اگر آج کے بچوں کی بات کریں, میں آپ کو میری فیملی میں پاکستان میں, تو وہ میرا جیٹھ کا لڑکا ہے, کزن, تو وہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے. صحیح. تو اللہ کی طرف سے ان کو, نہیں تو میں اس کو پوچھتی ہوں نا کہ آپ لوگوں کو اللہ اور ہو جاتا ہو کوئی بہن بھائی, تو کہتی ہے نہیں آنٹی میں ایک ہی ہونا چاہیے, میری پھر امپورٹنس کم ہو جائے گی. تو یہ چیز ہے کہ آج کے دور میں یہ چیز بہت کامن ہے کہ بچے بھی نہیں چاہتے کہ زیادہ بچے میں ہمارے بہن بھائی ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ بچوں سے تو گھروں میں رونق ہوتی ہے, مگر جو خاندان کٹ گئے, دادیاں نانیاں غائب ہو گئیں. آج ینگ یوتھ جو ہے مطلب جو شادی کر رہی ہے, وہ پہلے تو وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی ہوں, تو پھر ان کے جو فیصلے آپ کے سامنے ہی ہیں ایوریج جو ہو رہا ہے. تو جو آپ کا مطلب سوال ہے کہ دو بچے دو اچھے ہیں, دو ہوں یا ایک ہو, مطلب فیملیاں ہوں تو بچے اچھے, ان کو ٹائم کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ ٹائم یہاں امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح ہے. مطلب تربیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پلان ضرور موجود ہونا چاہیے. اور بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ, آپ نے کال کی, ہمارے ساتھ شریک ہوئے. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ یقیناً موجود ہوں گے, انشاءاللہ ان کو بھی شامل کر لیں گے. دیکھیں ناظرین, ایک جو بہت اہم پہلو ہے وہ یہ کہ بچے دو ہوں چار ہوں جس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ بہت ایک اہم بات یہ ہے کہ بچوں کی جو اگر آپ کے گھر کے اندر بچے زیادہ ہیں اور آپ ان کو مینیج کر رہے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں, تو اچھی بات ہے. اس کے اندر ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اس طریقے کے ہوں گے کہ جو آپ کے بھی جو لیٹ ایج ہے اس کے اندر بات چیت کرنے والے, آگے پیچھے موجود ہونے والے, مطلب میں یہ بات کسی خود غرضی کی بنیاد کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ ایک جو ہیومن نیچر ہے اس کے حوالے سے بھی اس کی جو ہے شاید اہمیت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جو ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات چیت کر رہی تھیں. جی سسٹر, آپ کچھ بات چیت کر رہی تھیں, بہت دلچسپ بات تھی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جن کے بچے ہیں نا ان کو کام نہیں کرنا چاہیے. صحیح. مجھے 57 ایئرز ہو گئے اس کنٹری میں. صحیح. میرے ساتھ بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کا رہا ہے, ڈاکٹرز کا رہا ہے, مطلب ہر قسم کے لوگوں کا مطلب ہمارا میل ملاپ رہا ہے. اچھا, لیکن میں نے یہ دیکھا نا لوگوں نے اتنا کمایا ہے لیکن مطمئن کبھی نہیں ہوئے. وہ وہی کھاتے ہیں جو میں کھاتی ہوں. صحیح. اچھا, باقی بات ہے اگر ماں نے کام کرنا بھی ہے نا تو ان کو چاہیے پارٹ ٹائم کام کرے, 2-3 گھنٹے گزار آئے, اس کے بعد اپنے بچوں کو اپنے گھر کو دیکھے, اس کے ساتھ رزلٹ بہت اچھا نکلے گا. میرے اب بچے ماشاءاللہ 2 تھے, پھر بعد میں چلو تیسرا بھی ہوا, لیکن میں نے یہ کام بھی میں نے کیا, لیکن 11 سال کے بعد میں نے کام کیا جب میرے بچے ذرا بڑے ہو گئے. اچھا, وہ بھی اس لیے میں اکیلی تنہا گھبرا جاتی تھی بعض وقت, پھر کوئی پیسوں پہ مکان کوئی لینا تھا, بیچارہ تھا کوئی اچھا گھر لے لیں. اچھا, اس کی وجہ سے میں نے کام شروع کیا, لیکن یہ ہے کہ میں نے پورا ٹائم اپنے بچوں کو دیا ہے. یہ نہیں کہ میرے بچے اگر کھانا نہیں بنا ہوا تو فرائی پین لے کے بھاگ رہے ہیں, ادھر دوڑے, نہیں, میں نے ان کو پورا ٹائم. اور اسی لیے نا آپ یقین کریں میں اپنے بچوں کی تعریف نہیں کرتی, خدا جانتا ہے کہ تینوں بچے ماشاءاللہ نمازی, نیک, شریف, اور میرا ایک بیٹا بہت ہی اچھی جاب پہ ہے جو کہ ہم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا اس کا. چلیں ماشاءاللہ, بالکل بہت اچھا ہے. بچے بھی اچھے ہیں. یقیناً. ایک اور بات بتاؤں آپ, جی پتا یہ جو بچے عورتیں کام کرتی ہیں نا, ان کا لحاظ بچوں کا ختم ہو جاتا ہے, ان میں تمیز نہیں رہتی. ماں علیحدہ, ماں کا مزاج بگڑا ہوتا ہے. میں پاکستان گئی تو میری ایک کزن بڑی اچھی عورت ہے, باجی مسرت, وہ مجھے اس کے میری ایک رشتے دار کہتی باجی مسرت کے 2 بچے ہیں, اس کا بیٹا اس کی عزت نہیں کرتا. میں نے کہا اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ ہیڈ مسٹرس ہے اسکول میں, وہ اسکول صبح جاتی ہے شام کو آتی ہے, وہ تھکی ٹوٹی آتی ہے, وہ ٹائم نہیں دے سکتی, تو اس کی وجہ سے مطلب کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ عزت نہیں کرتا, وہ پرواہ نہیں کرتا. میں نے کہا جو مائیں کام کرتی ہیں نا ان کے بچوں کا یہی حساب ہے. اچھا دیکھیں اس میں کہنے لگی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. اچھا دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات جو ہے وہ بالکل, ہم نے ہر کسی کا ایک اپنا جو ہے نا اوپینین ہوتا ہے اور اس کی اپنی آبزرویشن ہوتی ہے. اچھا, کسی بھی چیز کو جو ہے نا ہم اوور آل کسی ایک آدھ واقعے کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جنرلائز جب ہم کر لیتے ہیں نا تو اس سے ہماری جو اپنی جو ایک وسعت نظری ہے نا اس کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے. آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ شیئر کی ہے, بالکل ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے اور اس کا ہمارے نزدیک جو ہے وہ بہت احترام ہے. آپ شامل ہوئی ہیں, نئے خواہشات کا بھی اظہار کیا, پروگرام کو بھی پسند کرتی ہیں, تو بہت بہت شکریہ. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی جو بات چیت ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا آگے کنٹینیو کریں گے اور اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے کہ جو ورکنگ ویمن ہیں ان کی ایک اپنی خاص طور پر جس وقت ان کے ہاں اولاد ہو تو اس کے بعد اس اولاد کی تربیت اور جو آپ کا جو ایک اپنا جو ورکنگ جو لائف اسٹائل تھا, جو پیٹرن تھا, اس کے اندر کس طریقے سے جو ہے اس کو مینیج کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری چیزیں یہاں اس کنٹری کے اندر ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے مینجمنٹ پاسبل ہے. اور اگر آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری خواتین ایسی نظر آئیں گی, میں کم از کم بہت ساری خواتین کو اس طریقے کی, بہت ساری فیملیز کو اس طریقے سے جانتا ہوں کہ جہاں پر والد اور والدہ دونوں کسی نہ کسی انداز میں کام کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود 2-3 بچے جو ہیں وہ ان کے گھر کے اندر موجود ہیں. سرٹن ٹائم جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو کریئر بریک ہے وہ بریک لیا, بچوں کی اسکولنگ شروع ہوئی, اس کے بعد واپس اپنے جو بھی ان کے کریئر تھے اس کو جو ہے وہ ریزیوم کیا, تو مختلف انداز سے. مگر بچوں کی جو تربیت ہے نا, جو تعلیم تو چلیں کچھ نہ کچھ وہ جو کچھ وہاں اسکول سے لے رہے ہوتے ہیں, مگر بچوں کی جو تربیت ہے اس کے اندر جو مورل ان کی ڈیولپمنٹ ہے, فزیکل پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, وہ بہت اہم چیز ہے, اس کو نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے. روحان, کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کسی ایک کنکلوژن کی طرف بھی جائیں گے. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا موضوع ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں تو اس قدر مہنگائی ہے اور فائنینشیل پرابلم کے ساتھ, کیونکہ بچوں کو ہر چیز چاہیے آج کل, ڈیمانڈ ٹو مچ ہے کیونکہ ماڈرن زمانہ ہے. وہ بات تو ایک ہو گئی آپ کی, بہت اچھا ٹاپک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں ایک بات یہاں کرنا چاہوں گی کہ میرے خود 6 بھائی ہیں, اس لیے میں بات یہاں پر کر رہی ہوں کہ ہماری ایشین کمیونٹی میں ابھی بھی لڑکی پیدا ہو جائے تو سیکنڈ ٹائم لڑکے کی تمنا, پھر تھرڈ ٹائم لڑکے کی تمنا, اگر جب بھی نہیں ہوئی تھی تو 4th ٹائم اور 5th ٹائم, کیونکہ اس کی
میری فیملی میں مثال موجود ہے. میری لینڈ میں میری 10 بھتیجی اور بھتیجا ہے، لیکن ان کی 4 بیٹیاں ہو گئیں اسی چکر میں. پھر پاکستان میں میری بھتیجی اس کے 5 لڑکیاں ہو گئیں. اب کیا ہوا کہ 5 ہی کو اس نے اپنے جیٹ کو دے دیا کیونکہ وہ پال نہیں سکتی تھی اور جیٹ کے اولاد نہیں تھی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں. جب اللہ نے آپ کو 2 دے دیے بچے یا 3 چلو 2، تو آپ یہ شکر کریں کہ 2 بیٹیاں ہو گئی. یہی میری قسمت تھی، کیونکہ میرے بھائی نے یہی کہا 2 بیٹیاں ہوئی، تیسرے کی کوئی وہ نہیں ہے. اللہ نے مجھے رحمت دی ہے 2 بیٹیاں. لیکن یہ نہیں ہوتا بھائی. آج کل جو آپ کہہ رہے ہیں نا بچے 2 ہی اچھے، لیکن پڑھا لکھا انسان بھی دماغ سے کھسک جاتا ہے. جب بیٹی ہوتی ہے 2nd 3rd 4th 5th، تو یہ یہاں پہ ختم ہونا ہے. اٹس اے ویری کریکٹ ایشو. یورپین صحیح کہتے ہیں کہ ایشین میں یہ پرابلم ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. اور جو پرابلمز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جب تک آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جب تک سولوشن کی طرف نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ بہت اپنے آپ نے اچھی بات کہی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اس بات کو، اور اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. آپ کے اپنے مشاہدات ہیں، میرے اپنے مشاہدات موجود ہیں. بہت قریبی جو فیملیز ہیں ان کے اندر یہ دیکھنے کو بالکل ملا، اور اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں محمود صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ماشاءاللہ یہ جو ٹاپک انہوں نے لے کے آتے ہیں، اور میں بڑا سٹبن آدمی ہوں. میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، کرٹیسائز کرتا ہوں. لیکن روحان کو جو آپ لے کے آئے نا آپ، تو مجھے آپ کی تعریف کرنی پڑے گی. یہ بیٹا ایسا ہے کہ اس کے پاس نالج ہے. صحیح ہے، نالج ہے، اور یہ سمجھ کے بات کرتا ہے. اس کو کافی اس کی ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. لگتا تو عمر میں چھوٹا ہے، لیکن باتیں اس کی اچھی ہیں. اور اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے نا وہ آپ نے احسان صاحب کی ہے، تو یہ بڑی اچھی ریپلیسمنٹ ہے. بہت شکریہ. میں تعریف کسی کی کرتا نہیں ہوں. پتہ نہیں میں کیوں کر رہا ہوں. اس کی یہ اچھا لگتا ہے مجھے کہ اس کے پاس نالج بہت ہے. اچھا مطلب یہی اچھا، میں اچھا نہیں ہوں. بیس ہے. نہیں محمود صاحب، بات آ جائے بچوں پہ. بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے میں جو بات کرتا ہوں میری بات کو سنتا نہیں ہے. سب لینے سے پہلے، کوئی بھی کرنے سے پہلے اس کے پیچھے تعلیم ہونا بڑی بڑی ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جو ضروری تعلیم ہے نا، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بچے 2 یا 3 ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. صحیح. لیکن وہ بچے ہونے چاہیے. آپ کے گھر کتنا 2 بیڈ روم کا گھر ہے، 3 بیڈ روم کا گھر ہے. بیوی کام کرے، ماں بھی کام کرتی ہو، باپ بھی کرتا ہو. بچوں کی تربیت پیدا کرنا بچہ کام نہیں ہے، پرورش کرنا کام ہے. بچوں کی پیدا کر لینا تو آپ جتنے مرضی پیدا کر لیں، لیکن پرورش کرنی ان کی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیز ہے. کہ اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں، اور ان کو لک آفٹر کرنا بچوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لڑکی ہے، لڑکی تو اللہ کی نعمت ہے. لڑکا جو ہے نا، لڑکی 4-5 بچے پیدا کر لیتے ہیں کہ لڑکا نہیں ہوا. لڑکے کے متعلق ہے کہ لڑکا اسٹل وائف، سن اسٹل لائف، اینڈ ڈاٹر از فار لائف. لڑکا آپ کا جو ہے نا بیوی آئے گی اس کو لے جائے گی، اور لڑکی جو ہے نا آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی. بہت خوب، بہت خوب. میرا اپنا تجربہ، میں اپنے بیٹے کو فون کرتا ہوں نا تو وہ آنے میں 4 گھنٹے لیتا ہے. بیوی 4 ہوئی، یہ ہوا. بیٹی کو فون کرتا ہوں نا تو آدھے گھنٹے میں میرے دماغ کے سانس وہ گھر میں پہنچی ہوتی ہے. سانس اونچا آ جائے تو بیٹی آ جاتی ہے. بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے. اور یہ جو بچے پیدا کرتے ہیں نا کہ بیٹا نہیں ہے تو بیٹا ہے تو بیٹی ہے، یہاں بیٹیاں اس ملک میں یہ لوگ ترقی کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پیچھے تعلیم ہے. ہمارے پیچھے تعلیم نہیں. ہم بچے پیدا کرتے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہیلپنگ ہینڈ ہوں گے، یہ کام پیسے بنا کر لائیں گے. اور لاج اس لیے پیدا نہیں بنا کرتا. لاج یہ پلیئر ہے، یہ اللہ میاں کا تحفہ ہے. یہ جب تحفہ آپ کو ملتا ہے تو زیادہ تحفے آپ کو کام کے نہیں ہوتے. 1-2 تحفے ہوں ٹھیک ہے، آپ کو تربیت صحیح کریں اور اپنے حساب سے پیدا کریں بچے جتنے آپ لک آفٹر کر سکتے ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ محمود صاحب. بہت اچھی آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. اور یقیناً میرا خیال ہے کہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ اختلاف کی گنجائش بھی نہیں ہے. روحان، جو کالرز کی مختلف کالرز کی رائے جو ہے وہ آ گئی ہے،
اس میں ایک پہلو وہ بھی ہے ورکنگ ویمن کا کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی ہے, ٹھیک ہے, فیملی کی اپ برنگنگ کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. محمود صاحب نے پرورش کا ایک ورڈ یوز کیا ہے, بہت خوبصورت ورڈ ہے اور بہت اہم ورڈ ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو یہ جو ورڈ ہے نا بذات خود یہ جو پرورش جس کو کہتے ہیں, اس کا کوئی حق ادا کرنے والا ورڈ شاید انگلش میں پتہ نہیں اس طریقے سے موجود ہوگا متبادل یا نہیں ہوگا, یا وہ اس پرورش کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سموئی ہوئی ہیں. مطلب آپ اتنا جامع ورڈ کے اس کے اندر مطلب دنیا جہان جو ہے وہ پنہا ہے اس ورڈ کے اندر کہ بچے کی پرورش کرنا, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہر قسم کی تعلیم, تربیت, اخلاق, کردار, مطلب آپ کو مطلب اس کی فائنینشیل سے لے کر اس کی جو اسپریچول جو گروتھ ہے وہ بھی ساری اس کے اندر آ جاتی ہے. اچھا, میں جیسے ہی آپ کی طرف آنا شروع کرتا ہوں نا, چاہتا ہوں کہ بھئی آپ بھی کچھ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں, تو کچھ کالرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, تو کچھ کالرز جو ہیں وہ ان کو شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد باقی جو ٹائم ہے وہ آپ کا ٹائم ہے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب رومان صاحب بول رہے ہیں یا جمالی صاحب؟ جی جی ابراہیم بات کروں. جی 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 بہن صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں نے آپ سے آدھا گھنٹہ سے میں ٹرائی کر رہا تھا کال کرنے کی, اس لیے اب مجھے 2.5-3 منٹ, اس کی وجہ یہ کہ نے بہت دیر ایفرٹ کی ہے. بات یہ ہے کہ بہت اچھا ٹاپک ہے روحان نے اور آپ نے جو ڈسکس کیا. میں آپ کو 2-3 وجہ بتانا چاہتا ہوں, آپ سائنٹیفکلی اس کو سمجھیں وداؤٹ می بینگ اے سائنٹسٹ. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو انگلینڈ میں آئے تھے نا 60s میں, جو میجورٹی ہے, یہ بہت سارے وہ لوگ تھے جو بالکل منگلا اور ادھر سے لیبر کلاس آئی تھی بہت زیادہ. ان کو جب بوم آیا نا تو ان کی صرف ایک ہی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. ان کی فیملیز یہاں پہ جب آئیں تو ان کی چونکہ پب وغیرہ ڈرنک وغیرہ تو کوئی تھا نہیں, کلب میں جا نہیں سکتے, تو پھر بس ایک ہی کام ہوتا تھا کہ بچے پیدا کرتے تھے. وہ 7-8 اس سے ان کو پیسے بھی ملتے تھے. جو ڈاکٹرز انجینئرز وغیرہ آتے تھے وہ سارے واپس چلے جاتے تھے. یہ ابھی ہوا ہے ریسنٹلی, جب سے پاکستان کے خاص کر حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں تو اب وہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا. اب اس لیے یہاں پہ وہ کلاس جو ہے وہ 2-2.5 بچے ہی زیادہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جمالی صاحب شاید آپ اس وقت ہوش میں تھے کہ نہیں تھے, جب ایوب خان تھا نا تو وہ 60s میں اس نے وہاں پر چھوٹی نہیں, ایوب خان کے سامنے تو میں ہوش میں تو کیا, میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جمالی صاحب, میں نے کب آپ کو میں نے اوفینڈ تو نہیں کیا. میں صاحب بات سنیے, پھر آپ نے ایک دم سے کنیکٹ بات بند کر دو یا پیچھے سے ہوئی نہیں ہے. نہیں آپ بات کریں آپ. ہاں نہیں یار, یہ پیچھے والوں کا خیال کرتے ہیں, یہ نہیں سن کر دیتے. وہ یہ ہوتا تھا, ایوب خان نے کلینکس بنائی تھی ہر محلے میں, ہر شہر میں, ہر جگہ پہ. وہ کہتے تھے کہ تم جو ہے نا جو ڈاکٹرز تھے ان کے بورڈ لگا کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کریں گے. ان سے لوگوں سے پیسے نہیں لیے جاتے تھے, جس NHS کی سروس ہے نا, they used to give it to the doctors جو یہ کرتے تھے اس کو, جو فیملی پلاننگ کا. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, یہ آپ کو فرینڈ نہیں کروں گا اگر آپ بہت ریلیجیس ہیں. یہ مولوی جو تھے نا اس وقت بھی جماعت اسلامی کے, اور یہ یوں کرتے تھے, ان کلینکس کو توڑتے تھے, ان کے بورڈ توڑتے تھے. ایک جب اس وقت پاکستان میں لٹریسی زیادہ تھی, یعنی لٹریسی زیادہ تھی کہ لوگ وہ جو تھا نا ایک قسم کا پہلے کا لوگ اچھے پڑھے لکھے یہ سب ایکسیپٹ کرتے تھے. اچھا دیکھیں, ایک چیز جو ہے نا اس کے اوپر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پروگرام پولیٹیکل نہیں ہو رہا ہے نا, کبھی کبھار ہم پولیٹیکل ٹاپک کو بالکل ڈسکس کرتے ہیں, اگر پولیٹیکل نہیں ہو رہا ہے تو اس میں پالیٹکس کو انگیج نہ کیا جائے, انوالو نہ کیا جائے. اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل ریفرنس دیتے ہیں نا تو 2 کالر اور آتے ہیں, وہ پھر اور مطلب لازمی سی بات ہے آپ کا ایک پولیٹیکل ریفرنس کی وجہ سے, اور جب آپ کسی ایک پارٹی کے اوپر کے بارے میں کوئی رائے دے رہے ہوں گے نا, اس کے اگر کوئی تو وہ جو ٹاپک ہے نا, ایک اوور آل ٹاپک, وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ کی بہت اچھی بات ہے مگر اس بات کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ دودھ میں مینگنیاں ڈالنے کے مترادف ہو جاتا ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, جو بات آپ نے کہی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیکٹس کے اوپر مبنی ہیں, مگر اگر آپ اس کو تھوڑا کنکلوڈ کریں نا تو میرے خیال ہے وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. اب اتنا لمبی تو آپ بات کر, ہوا کیا کہ جو لٹریسی ہے نا یہ خوب کم ہوئی, اور اس کے بعد سے اب آج تک پاکستان کے اندر یہ نہیں ہوا کہ یہ. ہلو, آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی میں بالکل سن رہا ہوں. اوکے. تو پاکستان میں آج تک دوبارہ فیملی پلاننگ کرنی ہوئی ہے دوبارہ. اب پاکستان کا بہت زیادہ آبادی ہو گیا ہے, کیونکہ وہ یہ
پولیٹیکل نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہر بندے کو, یہ بچے کو, آدمی کو سمجھایا کہ یہ بچہ جو ہے نا تمہارے لیے خوراک لے کر آئے گا, اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپل دیتے ہیں. دیکھو 7 بچے. اچھا, میں آپ سے تھوڑا سا ایک اختلاف یہاں پر کروں گا اس پوائنٹ کے اوپر. آپ نے کہا کہ ایوب خان صاحب کے بعد سے جو ہے وہ فیملی پلاننگ کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ نہیں چلا ہے, مگر میں اپنے مطلب اس زمانے میں تو خیر میں ہوش میں نہیں تھا جو بات آپ نے کہی, مگر یہ کہ ہم نے تو خود اپنے دور کے اندر دیکھا, یہ جو بچے دو ہی اچھے کا جو ٹائٹل ہے اور یہ جو سلوگن ہے, یہ سلوگن تو 80s اور 90s کا جو دور ہے, 80s کا جو خاص طور پہ دور ہے, 80 اور 90 کی جو دہائی ہے, یا اس کے 90 کے بعد بھی یہ اچھا خاصا جو ہے وہ مختلف برانڈز جو ہیں, مختلف چیزیں جو ہے وہ گرین کلرز اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں. تو اس میں مطلب اوور آل تو چلتا رہا ہے. اور اگر آپ اپنی جو ہماری جو اربن اس وقت جو پاپولیشن ہے اس میں فیملی کا جو سائز ہے وہ سائز جو ہے وہ خاصا محدود ہو چکا ہے. بعد میں دیجیے گا, یہ جو تھا نا جو اشتہار تھے, 2 بچے 2 ہی اچھے, یہ صرف اشتہار کی حد تک تھا. اس کی کوئی پریکٹیکل کلینکس اویلیبل نہیں تھے کہ جہاں پہ تم کرتے تھے, بلکہ جو ڈاکٹر کرتے تھے ان کو وہ کوئی پارٹیز نہیں, یعنی کچھ لوگ ان کو پریونٹ کرتے تھے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, جیسے نائیوں کے شیو نہیں کرتے. تو یہ میں بتانے یہ لگا تھا کہ یہ ہے ڈائریکٹ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, ڈائریکٹلی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے سکوں. ایک کپل تھا, وہ کہتا ہے ہم گھر بیچ رہے ہیں, سن لیجیے آخری بات ہے, نو سی یو, میں وہ کہتا ہے ہم گھر بیچ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں, کیا ہو گیا, تمہارا تو اچھا بڑا گھر ہے. کہتا ہے کہ وی پلان ٹو ہیو اے فیملی, یعنی انہوں نے اپنے 1-2 بچے کے لیے گھر کو بڑا کر لیا کہ ہم ان کے ساتھ ان کو بچوں کو اچھی طرح براٹ اپ کریں گے. آپ میری بات سنی؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت آپ نے بہت اچھی بات کہی. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا جو بھی نیکسٹ شو ہو اس میں آپ جو پہلا ہاف ہے نا اس کے اندر پارٹیسپیشن کریں. اچھا دیکھیں, بہت بہت شکریہ آپ کو, آپ نے اپنا ٹائم بھی دیا ہے اور رائے بھی رکھی ہے, مگر اگین میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جو پہلا ہاف ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس نسبتاً جو ہے وہ زیادہ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم تفصیل سے ہم ہر قسم کے اوپینین سننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر قسم کے اوپینینز کو آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں. یہی اس پروگرام کی جو ہے وہ خاصیت ہے. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی کال کو درمیان سے کٹ نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. کبھی اگر کال کٹ ہوتی ہے تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بات جو ہے وہ بالکل ٹاپک سے دوسری طرف چلی گئی ہوتی ہے, یا جو پروگرام کا جو ٹائم ہے, جو وقت ہے, وہ اجازت نہیں دیتا. روحان, کنکلوژن کی طرف ہم جا رہے ہیں, آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے مختلف زاویوں سے گفتگو اس کے اندر شامل ہو گئی ہے, اور بڑی اہم میرے خیال میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اویئرنیس اور نالج کی کمی, طرز رہن یا لائف سٹائل کا ایک فیکٹر بہت بڑا ہے کہ پرورش کے لیے آپ اپنی کیا طرز رہن اختیار کرتے ہیں, خود والدین کا اپنا طرز رہن کیا ہے, کیا وہ اپنی زندگی کو کس انداز سے جینا چاہتے ہیں, شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم کے اندر بھی. اگر ان کا کانسیپٹ ہے کہ یہ بڑھاپے کے اندر بہت سارے سہارے ہوں تو ان کا طرز ذہن سمجھے کہ بالکل مختلف ہے, لائف سٹائل ڈیولپمنٹ مختلف ہے. ایجوکیشن کا ہمارے جو لاف اسکالر تھے انہوں نے تذکرہ کیا, اس میں حالانکہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا, کیونکہ اگر آپ سدرن یو ایس اسٹیٹس دیکھیں جو ساؤتھ ویسٹ پورا یو ایس کہلاتا ہے, اس میں ایجوکیشن 98-99% لٹریسی ریٹ ہے, لیکن ایوریج فیملی سائز جو ہے وہ 5 یا 6 ہے میرے ملک کے. وہاں پہ کانسیپٹ جو ہے وہ بڑے خاندانوں کا ہے, ٹیکسس کا ہے, ایریزونا کا ہے, تمام علاقوں کا. میرے خیال میں ایک اس لحاظ سے اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو یہ بات بڑی اہم آ گئی کہ اس حوالے سے سوچنا, اس حوالے سے اپنے آبجیکٹیوز بنانا, اور اس حوالے سے کلیئرٹی رکھنا کہ آپ کے بچوں کی تعداد کا فیصلہ آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ کی بنیاد صرف معاشی صورتحال ہے تو وہ ایک فیکٹر ہے, بہت اہم فیکٹر ہے, لیکن صرف معاشی صورتحال سے ہٹ کے ایک ان کی اپ برنگنگ کہہ لیں, پرورش کہہ لیں, اپنے سمجھنے کے لائف سٹائل کے آپ کی پوری ایک اویئرنیس کہہ لیں, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فیکٹر شامل ہونے چاہیے اس چوائس کے اندر کہ جو میاں بیوی مل کے طے کریں کہ ہمارا ایک ہی چوائس ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کی دیکھیں, اولاد کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کے طور پہ کہا ہے, جیسے محمود صاحب نے تذکرہ کیا, بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں, یہ ایک فائنل ڈیسیجن تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کسی بھی چیز کے اندر سمجھیں کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ طے کیا تو اب یہی کرنا ہے, فائنل ڈیسیجن اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں تک رسی آپ باندھ سکتے ہیں, جہاں تک آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں, اس کو سیریسلی سوچنا چاہیے, اور وہ تمام پہلو جیسے جو ہے وہ زیر نظر رکھنے چاہیے کہ جس کے تحت آپ کسی فیصلے پہ پہنچیں. بالکل ٹھیک ہے روحان, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس پوری گفتگو کو جو ہے وہ سم اپ کر دیا, کنکلوڈ کر دیا. ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں ایک وضاحت جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام جو ہے وہ بالخصوص ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مختلف آراء جو ہے وہ اپنی دیں, مگر اس کا ایک اپنا دائرہ کار ہونا چاہیے, دائرہ اختیار ہونا چاہیے,
اور آپ کی جو رائے ہے وہ رائے کسی ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کو، کسی پرٹیکولر ایریے کے رہنے والے لوگوں کو متاثر نہ کرتی ہو، اس کو جنرلائز نہ کرتی ہو. ٹھیک ہے، ایک اوور آل ہم بات چیت کریں اور بات چیت جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، کسی ایک کنکلوژن کی طرف جانی چاہیے. اسی کے ساتھ میں اور روحان بن شمس آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی بدھ کو شام انشاءاللہ 6 بجے کے وقت آپ سے آؤ بات کریں میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.